بسم اللہ الرحمن الرحیم. IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں احتشام الحق عباسی, کلینکل سائیکالوجسٹ. ناظرین, آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے, اس کا تعلق ہماری ڈیلی کی زندگی کے ساتھ ہے. میں بات کرنا چاہوں گا عادات کے اوپر کہ عادات کیسے بنتی ہیں اور ہیبٹس ہماری زندگی کے اوپر, ہمارے طور طریقوں کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. پھر جو ہماری ہیبٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ کیسے دوسروں کی زندگی کے اندر اثر انداز وہ رکھتی ہیں, کیسا اپنا اثر رکھتی ہیں, کیسے دوسرے لوگوں کو وہ متاثر کرتی ہیں, کیسے اپنے پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات معاشرے کے اوپر, فیملیز کے اوپر, اپنے دوستوں کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر ان عادات کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. تو میں ہیبٹس کے اوپر آج ڈسکس کروں گا, جو یہ ہمارے کامن سی ایک چیز ہے, کامن سا ایک ٹاپک ہے, لیکن ہماری میجارٹی جو سائیکولوجیکل بیماریوں کی ابتدا ہے انہی بری عادات سے ہی شروع ہوتی ہے. تو ہم ڈسکس کریں گے ہیبٹس کیا ہے, سیلف کنٹرول کیا ہے, ہم ڈسکس کریں گے کہ بری عادات کو ختم کیسے کیا جائے, والدین کون کون سے ایسے ٹریگرز پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ ان کا بچہ کوئی ایڈکٹیو رویوں کی طرف تو نہیں بڑھ رہا, کوئی نشئی رویوں کی طرف تو نہیں جا رہا. تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر, جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, IRC کے ڈائریکٹر ہیں, ہیڈ ہیں, اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ہیبٹس کے اوپر, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں مختلف نفسیاتی بیماریوں سے لڑا کیسے جا سکتا ہے, کس طریقے سے ڈس آرڈر سے ہم نکل کر ایک خوشگوار, بہتر, ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا سکتے ہیں. تو اس چیز کے یہ ماہر ہیں. تو میں صغیر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. اور سر, امپورٹنٹ بات, سیلف کنٹرول کیا ہے, کیسے ہم اپنی ذات کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ سر, سب سے پہلے تو ہمیں سیلف کنٹرول کو جاننے کی ضرورت ہوگی. سیلف کنٹرول سے مطلب یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے, فار ایگزامپل ہم بہت لمبی گولز یا بہت لمبی جو ہے نا بات نہیں کریں گے کہ آج سے 10 سال تک کے جو چیزیں ہیں وہ ہم اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لانگ ٹرم گولز کی بات نہیں ہو رہی. ڈیلی زندگی میں روزمرہ کی باقاعدگی جو ہے اس کو اس ریگولیرٹی کے اکارڈنگ لے کے چلنا. ہر روز کے آپ کے جو گولز ہیں, یعنی کہ آج رات کیا میں وقت پہ سویا, آج رات میں صبح وقت پہ جاگا, میری جو ریکوائرمنٹس تھیں, میرا جو آج کی روٹین تھی, وہ میں نے اسی روٹین کے اکارڈنگ جیسے میں نے پلان کیا تھا, جو آپ کا پلانر ہے اس کے اکارڈنگ ہوا. اگر ایسا ہے تو آپ کا سیلف کنٹرول ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لے کے چل رہی ہیں, جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں. آپ کا کنٹرول اپنی ذات پہ نہیں ہے, بلکہ ایکسٹرنل جو ایونٹس ہیں, ماحول ہے یا ٹریگرز ہیں جو آپ کے چاروں طرف موجود چیزیں, وہ آپ کو ڈریگ کر رہی ہیں اور آپ اسی کے ساتھ رول کر رہے ہیں. آپ کی کوئی اپنی ڈائریکشن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ جسے لاس آف کنٹرول, کہ ہماری زندگی میں کوئی کنٹرول نہیں رہا. میں چاہتا ہوں صبح اٹھوں, فجر کی نماز پڑھوں, میں نہیں اٹھ پا رہا. میں چاہتا ہوں کہ میں وقت پہ اپنے آفس پہنچوں, میں ہر روز 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ تو لازمی لیٹ ہی ہوتا ہوں. تو ایسا کیا ہے, ایسا کیوں ہے, ڈسپلن کیوں نہیں ہے, باقاعدگی کیوں نہیں ہے ہماری روٹین میں؟ یہ سارا سیلف کنٹرول ہے. تو سیلف کنٹرول کیسے کیا جائے یا کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے ایک بہت آپ کو چھوٹی چھوٹی عادتیں, جو کہ آپ کو ابھی شاید بہت معمولی لگ رہی ہوں, آپ نے ان عادتوں کو دیکھنا ہوگا. اور یہ جو عادتیں ہوتی ہیں آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں, سیٹ آف ایکشنز ہیں, ڈفرینٹ ایکشنز ہوں گے جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ہماری عادتیں, یہ جو سیٹ آف ایکشنز ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں, یہ سیٹ آف ایکشنز برے بھی ہوتے ہیں. ان سے ہماری زندگی پہ اچھے اثرات بھی آتے ہیں, ان سے ہماری زندگی پہ برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اب ہونا کیا ہے کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس سے, اور جو آپ چاہتے ہو اپنی زندگی میں ایک دن کے سے متعلق, اگر آپ وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی پہ اس کے برے اثرات آئیں گے. وہ سارے ایکشنز آپ کی بری عادتوں میں شامل کیے جائیں گے اور وہ وہاں پہ جمع ہوں گے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں, ایسے ایکشنز یا ایسے رویے جن کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں
آپ کی جو روٹین تھی آج کی وہ آپ فلفل کر رہے ہیں اور باقاعدگی سے ٹائملی ان کو آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عادتیں ہیں، یہ جو ایکشنز ہیں، یہ پازیٹیو ہیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، یہ آپ کو آپ کی زندگی میں کنٹرول کی طرف پش کر رہی ہیں۔ سیلف کنٹرول کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ جب خواہش کریں، جو آپ پلان کریں، اس پلان کو عین اسی وقت پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل آپ ہوں۔ اگر آپ اس کو اس وقت کرنے کے قابل ہیں تو آپ کا سیلف کنٹرول ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سیٹ آف ایکشنز جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل دیر تک جاگے رہنا، ایکسرسائز واک نہ کرنا، اسی طریقے سے کھانا جو کچھ کھا رہے ہیں اس کا خیال نہ ہونا کہ کیا میں کھا رہا ہوں، کہاں سے لے رہا ہوں، کس قسم کی فوڈ کھا رہا ہوں، کیا وہ بیلنس ڈائٹ ہے نہیں ہے، میری صحت پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، میری ریکوائرمنٹ کیا ہے، مجھے ابھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سارے سیٹ آف ایکشنز ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پروکراسٹینیٹ بنا رہے ہیں، آپ کو جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ چیزوں کو ڈیلے کرنے والا انسان بنا دیں گے۔ رسپانس پرسسٹنس آپ میں بڑھتی چلی جائے گی کہ آپ ایک ہی طریقہ اپناؤ گے یا رات کو روز الارم لگاؤ گے، صبح اٹھو گے نہیں۔ کیوں کہ آپ ہر روز آپ جو ہے اتنا لیٹ سونا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو سلیپ کا جو ایک سپین ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا، اس کے سائیکلز ہی نہیں پورے ہو پاتے، تو آپ اٹھیں گے کیسے؟ تو وہ الارم بجتا رہے گا، آپ کو سنائی تک نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کے اسی سلیپ سائیکل کے دوران بجے گا، اور جب سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہو اور اینڈ جب سائیکل کا آخری دورانیہ چل رہا ہو اور اس میں اگر آپ دیکھیں الارم بجے تو آپ جاگ سکتے ہیں، اور انسان جاگ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہماری ترتیب غلط ہے نا، کہ نیند پوری ہو چکی ہے، اب انسان اٹھنے کی طرف دماغ اس کو پریپیئر کر رہا ہے، کانشیسنیس اس کی واپس آ رہی ہے، تو ڈیپ سلیپ میں نہیں ہے وہ، تو وہ جاگ سکے گا۔ تو آپ کی بیسیکلی پوری بایولوجیکل کنڈیشنز جو ہیں نا، یہ آپ کے فیور میں کام کرتے رہتی ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اب انہیں نہیں پتا کہ آپ یہ پازیٹیو چیز کر رہے ہو یا آپ یہ نیگیٹو چیز کر رہے ہو، بس انہیں پتا ہے کہ سیٹ آف ایکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے، اس کا انجام اچھا ہے یا برا ہے، یہ کون سے دوست ہیں، ان کے ساتھ رہنا صحیح ہے یا بدنامی کا باعث ہے، یہ کون سے رویے ہیں، یہ مجھے نشے کی طرف لے کے جائیں گے یا میری تعلیم مکمل کرنے کی طرف لے کے جائیں گے، یہ جو ہے نا میری زندگی میں میرے جو رشتے ہیں، تعلق ہیں میری فیملی کے ساتھ، وہ بگاڑنے میں مددگار ہوں گے یا ان کو ٹھیک رکھنے میں میرے جو ہے نا وہ مددگار ہوں گے۔ تو یہ سارے کے ساری جو پیٹرنز ہیں انہیں سمجھتے ہوئے ہی سیلف کنٹرول گین کیا جاتا ہے، اور سیلف کنٹرول جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ بہت امپاور سائیکولوجیکلی فیل کریں گے، آپ کی سیلف اسٹیم جو عزت نفس ہے، آپ کے اپنے جو ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کا بڑا اچھا ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے اپریشیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ تو وہ جو ایک ہے نا کہ فیڈ بیک ہوتا ہے کہ فیلئر جب ہو جاتا ہے، یا ہم کبھی بھی فار ایگزامپل میں نے روٹین سیٹ کی ہے، فلفل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کنٹرول نہیں ہے، ضبط نفس نہیں ہے میرا، ریگولیرٹی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہوں میں، تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ میں اپنے آپ کو اس دن کے اختتام پہ کوئی نہ کوئی فیڈ بیک دوں گا، یار تو بہت ہی برا انسان ہے، آج کا دن تو بیکار گیا ہے، آج تو میں نے کیا ہی نہیں ہے کام، میں تو ہمیں فضول انسان ہوں۔ اب یہ وہ فیڈ بیک ہے جو انٹرا پرسنل ریلیشن شپ کو بگاڑ رہا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو ڈکلائن کر رہا ہے، اور نتیجتاً آپ کا لاس آف کنٹرول مزید بڑھ رہا ہے۔ کہ رات کو ڈے کے اختتام پہ، رات کے سونے سے پہلے آپ اپنے پورے دن کا جائزہ لے لیں کرتے نا، ایون آپ جیسے میں نے آفس ٹائم پہ پہنچنا تھا، میں نہیں پہنچ پایا، ایک امیجیٹ شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے فیڈ بیک دیا خود کو، شٹ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں آج بھی لیٹ ہوں، آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ آفس میں پہنچے آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، کیوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں لیٹ ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ایک فیڈ بیک ہے جو سیلف اسٹیم کو کم کرتا ہے، اور جب یہ سیلف اسٹیم کم ہوگی تو وہ ایک اور پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ آئندہ اس کام کو، اس پرابلم کو فکس کرنے کی جو موٹیویشن ہے، ڈرائیو جو ہے، وہ
بھی کم کرے گا. تو آپ کی جو سیلف ایفیکیسی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میرا اپنے ماحول پہ, اپنی ذات پہ اور اپنے ارد گرد موجود چیزوں پہ میرا اختیار ہے, یہ والی سوچ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے یہ سوچ کم ہونے لگتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی نیگیٹو بیہیویئرس پہ, یا پھر نیگیٹو بیہیویئر سمجھ لیں, یہ جو نیوٹرل بیہیویئرز ہیں جن سے کوئی آپ کو نقصان ہی ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ان بیہیویئرس پہ ہی رہتے ہیں. تو وہ انوائرمنٹل جو کیوز ہوتے ہیں, جو آپ کے پیٹرنز ہیں, جو ڈیلی پیٹرنز ہیں, جن میں لاس آف سیلف کنٹرول ہے, آپ کی کوئی ایسی پازیٹیو ہیبٹ نہیں ہے, آپ جو ہے کوئی سونے جاگنے کی روٹین نہیں ہے, کھانے پینے کی روٹین نہیں ہے, ایکسرسائز کی کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی اپنی ہائیجین, اپنی کیئر کی کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی انٹلیکچولی آپ کوئی چیز ریڈ نہیں کرتے, کچھ پڑھتے نہیں ہیں, بس اسکرین ہے, ریلز دیکھ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے, بس کچھ بھی ہے کھا لیا, اٹھ کے ادھر چلے گئے, اٹھ کے ادھر چلے گئے, بیکار زندگی گزارنے کی طرف آپ کو یہ جو سیلف ایفیکیسی بلیف ہے وہ آپ کو ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ نہیں, اس بیکار زندگی ٹھیک ہے لیس ایفرٹس کے ساتھ. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ہے اسپیشلی جو کلینکس کے اندر میں پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں یا فیملی سے ملتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی بے شمار لوگ فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ موبائل فون ہے جو, اور جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اور سوشل میڈیا کی ڈفرینٹ ایپس کا جو استعمال ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم کھاتے کھاتے بھی وہ ایپس دیکھ رہے ہیں یا اس کو اسکرول کیے جا رہے ہیں اور ریلس دیکھ رہے ہیں اور کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا ہم بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر سرو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو سوشل میڈیا ہے یا موبائل کا بے جا استعمال ہے یہ بھی ہمارے سیلف کنٹرول کو متاثر کر رہا ہے؟ بالکل, کیونکہ یہ آپ کی جو روزمرہ کی جو آپ کی روٹین ہے اس کے آڑے آ رہا ہے نا, یہ روٹین کا حصہ بن رہا ہے. لیکن روٹین دو ہے نا, ایک وہ روٹین ہے جو آپ کی پازیٹیو روٹین ہے جس سے آپ اپنے دن کو کارآمد بنا رہے ہو, جس سے آپ اپنی زندگی کے گولز اچیو کر رہے ہو, آگے بڑھ رہے ہو ان ٹرم آف کیریئر, ان ٹرم آف فیملی, ان ٹرم آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, آپ اکیڈیمکلی بھی آگے بڑھ رہے ہو, آپ روز کوئی کتاب پڑھ رہے ہو, یہ آپ کی پازیٹیو روٹین ہے. آپ آفس بھی جا رہے ہو, نوکری کر رہے ہو, کام کر رہے ہو, آپ کی فائنینشیل ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے, اور آپ اپنی پرسنل جو لائف ہے اس پہ بھی فوکس ہیں, آپ جم جا رہے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ اپنی ڈائٹ پراپر ترتیب دیتے ہیں, وقت پہ کھانا ہوتا ہے, آپ نے کتنا کھانا ہے, ہر ایک چیز کیلکولیٹ کر رہے ہو, آپ کی نمازیں ہیں ان کا آپ خیال رکھ رہے ہو, وقت پہ پڑھ رہے ہو, ادا کر رہے ہو. تو یہ ساری کی ساری روٹین ہے, ڈسپلن ہے, جس سے ضبط نفس انسان سیکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے. تنظیم یہ تبھی انسان کو حاصل ہوتی ہے, جسے نظم جسے ہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسی روٹین ہے جس کا ہماری صحت پہ لانگ رن نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بیٹھے رہیں تو سیڈنٹری لائف سٹائل بننا شروع ہو جائے گا, ویٹ آپ کا گین ہونا شروع ہو جائے گا, آپ لیس ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور کوئی کام کاج کرنے کی جو سکت اور قوت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کے جو ہے نا جیسے آپ کے فلیکسیبلٹی ہے باڈی کی وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر بے شمار ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری روٹین یہ ہے نیگیٹو روٹین, جس میں کوئی روٹین نہیں ہے, مطلب کہ آپ ایسے سیٹ آف ایکشنز ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہو جو آپ کو نقصان دے رہے ہیں, جن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہ ہی آپ کی انٹلیکچوئل لیول بہتر ہو رہا ہے, نہ ہی آپ کا فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے, نہ ہی آپ کی ریلیشن شپس بہتر ہو رہے ہیں. تو آپ کا اسمارٹ فون ہے یا اسکرین ٹائم ہے, بیسیکلی اگر آپ 4 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے آپ کا ویکلی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا 4 گھنٹے آپ ضائع کر رہے ہیں, ایسے ہی انٹرٹینمنٹ میں ضائع کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ 4 گھنٹے آپ کہیں پہ انویسٹ کر سکتے تھے پازیٹیولی, تو وہ 4 گھنٹے پازیٹیولی انویسٹ کرنے کے بجائے آپ نے ضائع کیے اوور دی ویک. تو یہ ساری کی ساری سچویشنز ہیں. تو یہ تو منیمم میں کہہ رہا ہوں 4 آورس, لوگوں کے جو ہے نا اسکرین آورس 6 سے 8 آورس ہوتے ہیں ویکلی. اور یہ تو ہر آج کل ہمارے جو سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے نا, ایک بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرنا, اور سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اندر بہت زیادہ آپ گھسے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اپنی ذات بھی ڈیمیج ہو رہی ہے اور آپ کی روٹین بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اب سر ہم اگر اپنی فیملیز کو یہ بتا سکیں کہ اچھی عادات کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم اچھی عادات کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو گرو کر سکیں, یعنی اچھی ہیبٹس ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں بہت ہی آسان ہے
کہ اچھی عادت اور بری عادت کا فرق جو ہے، ایسی تمام چیزیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں فار دی بیٹرمنٹ، خوشحالی کے لیے، آپ کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے، اور آپ جو تگ و دو کر رہے ہو وہ پازیٹیو ہیبٹس ہیں. ایسے ایکشنز کو اڈیپٹ کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ جو پازیٹیو ہیبٹس ہوتی ہیں ان کا پلیئر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے انٹرٹین نہیں کرتی، جبکہ نیگیٹو جو ہیبٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ اس سے مزہ ملے گا. فار ایگزامپل گیمز کھیلتے رہنا بیٹھ کے، ریلز دیکھتے رہنا، موویز دیکھنا، میوزک سننا. پھر اسی کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ کو ہیلدی فوڈ کھانا ہے تو آپ کو کچن جانا ہوگا، بنانا ہوگا، چیزیں پرچیز کرنی ہیں، اسی حساب سے آپ نے دیکھنا ہوگا، تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. اسی کے برعکس ہے، آپ نے جو ہے نا فاسٹ فوڈ کھانی ہو، آپ نے ایک کال کرنا ہے اور آدھے گھنٹے بعد ڈلیوری آ جائے گی، تو آپ پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، واک کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، 2 گھنٹے واک کرنی پڑے گی، اور بیڈ پہ بیٹھے رہنا، لیٹ کے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو، مووی دیکھ رہے ہو، اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہو، بہت ایزی ہے. تو بہت ایزی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ان ہیلدی ہیبٹس ہیں، وہ ساری کی ساری نیگیٹو ہیبٹس ہیں، وہ بری عادتیں ہیں، وہ آپ کو بربادی کی طرف دھکیل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں نا کہ عادتیں انسان کو بناتی بھی ہیں اور انسان کو برباد بھی کرتی ہیں. تو جو لوگ بہت کامیاب ہیں اپنی زندگی میں، تو ان کی زندگیوں میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے ان کی زندگی میں، جو بڑے ہی ماہر لوگوں کو جب ان کو دیکھا گیا، ان کی شخصیت کو کھنگالا گیا، ان کی اچیومنٹس کو سامنے رکھا گیا، تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ ان لوگوں میں ایسی کون سی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنے کامیاب ترین اور اتنے افیکٹو لوگ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. ان میں سب سے جو پہلی جو چیز ہے کہ وہ ہمیشہ رسپانسبل ہوتے ہیں لوگ، دے آر ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف ایوری تھنگ. وہ اپنی زندگی کی فل فلیج رسپانسبلٹی رہتے ہیں. اور آج کل یہ ہے کہ میں اپنی بھی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ مجھے پانی بھی پینا ہے تو وہ بھی کسی ہیلپ کی میں لوں گا، پانی پینے کے لیے بھی، کہ مجھے لیے پانی کوئی ڈال کے لے کر آئے، کھانا میرے لیے لے کر کوئی آئے. جو چھوٹی موٹی ڈیلی کی روٹین ہے وہ بھی ہم اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر یا گھر کے اندر ہے تو وائف کے اوپر یا مدر کے اوپر سونپ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی سارے کام میرے آپ نے خود کرنے. تو عادتیں جو ہیں، جیسے ذمہ داری رکھنا، ہر چیز کی ذمہ داری لینا، یہ ان کا ایک خاصہ ہوتا تھا ایسے لوگوں کا. پھر اسی طریقے سے وہ ہمیشہ کوئی بھی کام شروع کرتے تھے اس کا انجام سوچ کے چلتے تھے، اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ اس کا انجام یہ ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اینڈ ہمیشہ سوچتے تھے. وہ لوگ اس کا صلہ مجھے کیا ملے گا، ہمیشہ اپنی ترجیحات کی درجہ بندی کرتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی ترجیحات کی درجہ بندی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ان کی بہترین اور سب سے اول ترجیح ہے وہ ہمیشہ اول ہی رہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ ان کی سوچ ہوتی تھی کہ وہ خود بھی جیتے، لوگ بھی جیتے. ان کے ساتھ وہ یہ نہیں ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ میں اگر آگے بڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو گراتا چلا جاؤں کہ میرے ساتھ باقی لوگ نہ آئیں. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. وہ جیلسی میں نہیں ہوتے، وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے. وہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر 10 لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے خوش ہیں، ہیلپ فل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ترجیحات سیٹ کی ہوئی، انہوں نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے. وہ اپنی انرجیز اس طرح کی نیگیٹو چیزوں میں صرف نہیں کرتے، وہ اپنی انرجیز ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے اور وہ ہمیشہ اپنی جو سکلز ہیں ان کو بہترین سے بہترین بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں جو انہیں ان کے گولز کی طرف پش کریں، لے کے جائیں. چیزیں جو انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں زندگی میں، انہیں حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اور جو انوائرمنٹ سپورٹیو ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ ان کی کچھ چند ایک خصوصیات ہوتے ہیں جن لوگوں میں پازیٹیو ہیبٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو جتنی بھی میں نے بات کہی ہے یہ پازیٹیو ہیبٹس ہیں کہ آپ نے
ہمیشہ دیکھ کے پریارٹائز کر کے رسپانسبلٹی لے کے اور چیزوں کو سمجھتے سوچتے ہوئے لے کے چلنا ہوتا ہے اور آپ بہت بہترین انسان بن جائیں گے. اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ عادتیں جیسے بنتی کیسے ہیں, کہ عادتوں کا پروسیس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہیبٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی جو ایک جو ہے بہت پرانا ایک لا ہے جسے لا آف ایفیکٹ کہتے ہیں, کہ جو اثر ہے نا ہمیشہ کسی چیز کو کنٹینیو رکھنا. مطلب فار ایگزامپل میں نے کوئی ایک ایسا کام کیا اور اس کا انجام, اس کا آؤٹ کم بڑا مزیدار تھا, تو وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے, وہ آپ بار بار کرتے رہو گے, یہ عادت بن جاتی ہے اسی طریقے سے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا آپ ایکشن کام کرتے ہو جس کا انجام بہت بیکار ہے, بہت بد مزہ ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے, وہ کام آپ چھوڑ دیں گے, آپ تنگ آ جائیں گے. فیلئر جسے کہتے ہیں نا, سینس آف فیلئر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ روز محنت کرو اور آپ وہ اچیو نہ کر پاؤ, آپ چھوڑ دو گے, گیو اپ کر دو گے. عادتیں بھی اسی طرح سے بنتی ہیں. اور عادتوں کو بننے میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتا ہے آپ کا بلیف پیٹرن ہوتا ہے, کہ آپ کی عقیدے کیا ہیں, آپ سوچتے کیا ہو, آپ اپنے ساتھ کیا سوچتے ہو کہ آپ نے کیا بننا ہے, آپ کیا چاہتے ہو اپنی زندگی میں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں آرام چاہنا ہے تو پھر آپ آرام ہی کرتے رہو گے, اور آپ وہ سارے کام کرو گے جو آپ کو آرام دہ کریں گے, اور آپ وہ کام بالکل نہیں کرو گے جو آپ کو آپ کے آرام میں خلل پیدا کریں. تو سمپل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا بلیف کیا ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں. وہ آپ کی جو ڈیلی ایکشنز ہیں, جو سیٹ آف ایکشنز ہیں, جو آپ کا ایک دن کو پہ محیط ہیں, وہی ایک دن آپ کا فیوچر بنتا ہے, وہی ایک دن آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اور آپ کو ڈیفائن کرتا ہے ایز اے ہیومن. فار ایگزامپل اگر آج ہم سوچیں تو جو کوالیفیکیشن ہم نے اچیو کی ہے اکیڈیمکلی, کیا وہ ایک ہی دن بیٹھ کے بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. میں جو ہے نا پہلی جماعت سے ابھی تک اسکول نہ جاتا اور میں آج جو ہے نا اس ایج میں بیٹھتا اور میں کہتا کہ میں پہلی جماعت سے شروع کرتا ہوں, بھائی اب ایج تو اتنی ہوگی ہے, میں ایک ہی دن میں پہلی جماعت بھی کر لوں گا, میں میٹرک بھی کر لوں گا, میں انٹر بھی کر دیتا ہوں, میں جو ہے نا گریجویشن بھی ہو جائے, میری پی ایچ ڈی بھی ہو جائے, اور میں پھر جو ہے نا فوراً جاؤں. کیا ضرورت ہے اتنے 21 سال 20 سال 22 سال ضائع کرنے کی یونیورسٹیز میں, اسکولس, کالجز میں؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ نے ہر دن کچھ سیکھا اور آج آپ کی تعلیم ایک ایکومولیٹیولی اتنی بنی ہوئی ہے, ایک کمیولیٹیو افیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے 16 ایئرز آف ایج, آپ کی وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے, کسی کی 18 ایئرز آف ایجوکیشن ہے. لوگ جو ہے نا ڈے بائی ڈے چیزیں ایکومولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر بندہ کہے کہ میں بس کسی ایک دن بیٹھ کے کام کر لوں گا, تو ایسا نہیں ہے. یہ بہت برا بلیف ہے, نیگیٹو بلیف ہے کہ آپ کو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ نے اپنی زندگی کا جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ڈپازٹ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کرنا ہے. جو آپ بننا چاہتے ہیں اس سے متعلق, یا ویٹ آپ نے ریڈیوس کرنا ہے, یا آپ اپنے باڈی بلڈنگ کرنی ہے اور اپنے آپ کو بہت اچھا باڈی کو شیپ دینی ہے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی ڈیلی بیسس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. ایک ہی دن میں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ وہی دیکھیں, اس سے اگر سوچ, میرا ایک بلیف ہے, میرا یہ ہے بلیف کہ مجھے جی سمارٹ نہیں رہنا, جتنا مرضی پیٹ بڑا ہو جائے, جتنا مرضی ویٹ گین کر لوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میری سیلف اسٹیم, میری اپنی جو انٹرا پرسنل ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی میں خود کو کمنٹس ہی نہیں دیتا, کچھ بتاتا ہی نہیں ہو, جیسا جیسا ہے بس چل رہا ہے. تو میں ویسا ہی ہو جاؤں گا, سیڈینٹری لائف سٹائل اپنا لوں گا, کیئر نہیں کروں گا کیا شوگر مل رہی ہے, کیا آ رہا ہے, فزی ڈرنکس آ رہی ہیں, آپ کو فاسٹ فوڈ مل رہی ہے, آپ ہر کوئی چیز کھاتے رہو گے اور ان چیک کھاتے رہو گے. ڈائبٹیز ہو جائے گی, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے گا, ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. کیوں؟ بلیف میں ہے ہی نہیں صحت. لیکن جب بلیف میں صحت ہے کہ میں نے پیٹ اپنا نہیں بڑھنے دینا, میں نے اپنا ویٹ اتنا رکھنا ہے, اس سے آگے نہیں جانے دینا, آپ چیک کرتے رہو گے, او یار آدھا کلو بڑھ گیا ہے, 2 کلو بڑھ گیا ہے, 3 کلو نیچے کرنا ہے, 5 کلو اوپر کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو بلیف کیا ہے, آپ اپنا عقیدہ کیا اٹھائے ہوئے چل رہے ہو. تو جس چیز سے متعلق آپ کا بلیف پیٹرن ہوگا آپ وہی بنیں گے. تو اب بلیف کو سدھارنے کی بات ہے, عادتیں آپ کی سدھر جائیں گی. تو سب سے پہلے آپ اپنا بلیف سدھاریں,
اپنے عقیدے کو درست کریں. اس کے بعد کچھ چیزیں مزید, جیسے فار ایگزامپل آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, ایکشنز کیسے ہونے ہیں, پروسیس جسے ہم کہتے ہیں کہ کس عمل سے آپ نے وہ چیز حاصل کرنی ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں داخل ہونا پڑے گا, جانا پڑے گا, کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جائیں گے, جا کے پڑھیں گے. پھر وہ جو مطلوبہ آپ کا جو ڈسپلن یا فیلڈ ہے اسی شعبے میں آپ کا داخلہ ہونا ضروری ہے. پھر وہاں پہ پڑھیں گے, وہ ٹیچرز ہوں گے, پھر آپ کو وہ یہ پروسیس ہے. تو پروسیس کیا ہونا ہے اس کا, دین آؤٹ کم آپ کو ملے گا کہ اوکے جی آپ 2 سال بعد ڈگری لے کے آ رہے ہیں جی کہ میری تو پھر اس ڈگری کو ریکگنائز کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی عادتیں بناتی ہیں. ارے سر عادت تو بن گئی. بعض لوگوں کے جیسے کسی کی ایج 25 سال ہوگی, کوئی 30 سال کا ہوگا, کوئی بچپن میں ہے, ابھی کوئی جوانی میں ہے. اب بعض لوگوں نے اچھی اور بری عادات سیکھ لی ہیں. تو بری عادات اگر ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں اور ہم نے انہی عادات کے ساتھ, انہی منفی رویوں کے ساتھ, انہی منفی ہیبٹس کے ساتھ اپنی لائف کو کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اب یہ ایک شخص ہے اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اس نے چینج کرنا ہے, اور ان ساری بیڈ ہیبٹس کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے. تو ہم ان عادات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ان منفی ہیبٹس کو کس طریقے سے اپنی زندگی سے ہم نے دور پھینکنا ہے اور اچھی ہیبٹس کو اپنی زندگی کے اندر ان کرنا ہے؟ پہلا قانون جو ہے اپنی عادتوں کو بدلنے کا. عادتیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں, آپ تبدیلی چاہتے ہیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں. اور اس کا جو پہلا قانون ہے کہ آپ کی وہ ساری کی ساری عادتیں جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ عادتیں بری ہیں. آپ کا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ یہ عادتیں بری ہیں, میری یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں اور میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں. یہ بلیف آئے گا تو آگے والا کام شروع ہوگا جسے چینج کہتے ہیں. چینج تب آنا ہے جب تک آپ کی پرسنل موٹیویشن نہیں ہوگی آپ کے بلیف پیٹرن میں, اوکے دس از دی بیڈ تھنگ, میں نے اس کو چھوڑنا ہے. فار ایگزامپل سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, میں نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے اور یہ میرا بلیف ہے, میں نہیں کرتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ویٹ گین ہے, جس کی وجہ سے میرے ہیلتھ ایشوز ہیں, میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. میں اگر گیمز کے لیے جاتا ہوں یا کہیں پہ کبھی موقع ملے کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, تو میں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتا ہوں. 2 منٹ کھیلتا ہوں, اس کے بعد جو ہے نا باڈی ایک اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ میری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے مائنڈ میں, تو میں نے اس کو بدلنا چاہتا ہوں کہ میں کھیلوں, گھنٹوں کھیلوں. میری فزیکل ہیلتھ بڑی اچھی ہونی چاہیے, میرا اسٹیمنا بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ میں بڑے اچھے سے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کر سکوں. تو اس کے لیے میں نے ترتیب دی کہ میں ڈیلی ایکسرسائز شروع کروں. اب یہ پرسنل موٹیویشن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ خود کو موٹیویٹ کر سکیں, تاکہ آپ کو اس عادت کے اوپر لے کے جا سکیں. تو پرسنل موٹیویشن جب آپ کو چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسنل سکلز بھی چاہیے. کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرسنل لیولز پہ ایسی چیزوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا جو آپ کو فار ایگزامپل آپ ایسے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے میسیجز دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج کا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے آپ اپنا اسٹرکچر یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس موبائل فون ہے, اس کے اوپر الارم لگا دیں, ریمائنڈر لگا دیں کہ اتنے بجے میں نے جانا ہے جم کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے, اور اس کو فالو کریں. اور اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو آپ کو اس طرف لے کے چلتی ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے ایکشنز. فار ایگزامپل آپ نے ریمائنڈر سیٹ کر لیا تو اس کے لیے بھی خود کو اپریشیٹ کریں, آپ کا موٹیویشن بڑھے گا. بلیم نہ کریں فیلئر جب ہو جائے. فار ایگزامپل آج جم کے لیے جانا تھا اور کسی وجہ سے رکاوٹ ہوئی اور آپ نہیں جا سکے, ٹھیک ہے, اب اس فیلئر کو بلیم نہ لگائیں, اس پہ خود کو برا بلا نہ نیگیٹو فیڈ بیک دینے کے بجائے پازیٹیو فیڈ بیک دیں, اور امیجیٹلی پلاننگ کریں کہ اوکے نیکسٹ جو اپ کمنگ ڈے ہے کل تک میرا ڈیفینیٹلی میں وہاں پہ ہوں, اور اس کے لیے ترتیب بنائیں کہ رکاوٹ ایسی کون سی پیدا ہوئی تھی اسے کیسے دور کیا جا سکے. جیسے یہ پرسنل موٹیویشن پرسنل سکلز لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کی
جو ہے نا سوشل لیول پہ بھی آپ کو چیزیں چاہیے نا. فار ایگزامپل کسی کا پارٹنر بن جائیں جو جم جاتا ہے, ایکٹیولی جاتا ہے, اس کے ساتھ اسے کہیں کہ یار مجھے کال کریں. آپ کی اسپاؤز ہے, اگر وائف ہے, ہسبینڈ ہے آپ کے ساتھ, انہیں کہیں کہ یار مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کیا کرو, مجھے پش کیا کرو, مجھے کہا کرو کہ اتنے بجے مجھے جگانا ہے, مجھے پش کرنا ہے, چلتے ہیں واک کے لیے, ایکسرسائز کے لیے. تو آپ اپنے جو ارد گرد موجود لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے گولز کی طرف وہ آپ کے ساتھی بنے. مطلب کہ وہ آپ کو پش کریں کہ آپ اپنے گولز اچیو کر سکیں, انہیں اپنے ساتھ ملا لیں سوشل لیول پہ. پھر اسی طریقے سے آپ اگر جم جوائن کرتے ہیں, وہاں پہ ٹرینرز ہوتے ہیں, ان کو ہائر کر لیں. اب ٹرینر آپ کے پیچھے پڑ جائے نا, وہ آپ کو جو ہے نا موقع ہی نہیں دے گا, ڈیلی کال کرے گا, سر میں تو بیٹھا ہوا ہوں, میں تو پہنچا ہوا ہوں, آپ آئے نہیں ہے جم, کتنی دیر میں آ رہے ہیں. تو آپ بیسیکلی ایک انٹرنلی پش فیل کرنا شروع کر دیں گے ٹوورڈز پازیٹیو ہیبٹس. تو عادتیں اس طرح سے بدلتی ہیں. اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہے, اور پھر ڈیلی بیسس پہ جو اچیو کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا کمپلیمنٹ بھی کرتے چلے جائیں. اور بے شمار ایسے مواقع ضرور آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر جیسے ہم ایکسرسائز کی ایک ایگزامپل لے کے چل رہے ہیں, تو ایکسرسائز میں ایسے ڈیز آتے ہیں جب آپ باڈی پینز میں جاتے ہیں, اسٹارٹ کے جو شروع کے ہاں آپ کو جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ جو تکلیف ہے یہ اب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی. تو اس وقت آپ بالکل جیسے 5 منٹس کے لیے 10 منٹس کے لیے بس وارم اپ کے لیے چلے جائیں, لائٹ سے لائٹ ایکسرسائز انیشلی اسٹارٹ کریں تاکہ باڈی ایکس نہ ہو. تو اپنی جو آپ کی پرسنل ایبلٹی ہے اس کے اکارڈنگ گولز اچیو کریں, جو آپ کیپیسٹی رکھتے ہیں اسی کے مطابق, تاکہ اس میں ایڈورس جو افیکٹ ہے نا, جو ایورسو افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں منفی پہلو ہے, وہ آپ کو اس طرح سے اثر انداز نہ ہو آپ کی موٹیویشن پہ. تو آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور اپنی جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو نہ تو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ تہجد کے لیے بغیر ریمائنڈر کے اٹھتے ہیں, اور ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو انہیں پھر ریمائنڈر کی ضرورت نہیں پڑتی. برین بیسیکلی اس نئی عادت کو جو ہے نا سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے نئے نیورل پاتھ ویز ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل, تو اگر دیکھا جائے تو سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ہم نے اوور 20 ایئرز پریکٹس کیا ہوا ہے. 20 سال کی روز کی پریکٹس کے بعد سیڈنٹری لائف اسٹائل دماغ نے جو لیتھارجک لائف اسٹائل ہے, اور یہ بھی ایسے تو نہیں نا بنا, اس کے پیچھے یہ بھی اب کام اس کے اوپر بھی ہم نے بھی خود ہی کیا ہوا ہے. اور پھر کچھ لوگ نا فوراً ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, او یار ریزلٹس نہیں آ رہے, آؤٹ کمز نہیں نکل رہے. تو آؤٹ کم کو بھی ایویلویٹ کیا جائے ڈیلی بیسس پہ اور ریئلسٹیکلی. فار ایگزامپل آپ اگر باڈی ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں جو آپ نے باڈی ویٹ ایکومولیٹ کیا ہے یا ویٹ گین کو سب سے پہلے اسس کریں کہ میں نے ویٹ گین کتنے سالوں میں کیا ہے. تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے یہ ویٹ گین کیا, اس سے پہلے تو آپ ٹھیک تھے. اب 5 سالوں کے ویٹ کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ 1 مہینے میں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم 1 مہینے کا گول رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی میں جم کر رہا ہوں, 1 مہینے ہو گئے, 30 ڈیز ہو گئے, یار کوئی فرق ہی نہیں پڑا, اور ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. تو 30 ڈیز میں تو فرق نہیں پڑنا. پھر وہی بات دوبارہ سے کہ بلیف کیا ہے. ایکسرسائز کوئی ٹائم بیسڈ نہیں ہوتی کہ آپ نے 5 سال ایکسرسائز کرنی ہے. دیٹس اٹ. اگر آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا ہے تو لائف ٹائم آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی. کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل نماز, فوڈ آپ کو ڈیلی کھانا پڑے گا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا انہوں نے ایک دن کرنی ہوتی ہے؟ ڈیلی پڑھنی ہے, 5 ٹائم پڑھنی ہے, 5 وقت کی پڑھنی ہے. اب رمضان ہر سال آتے ہیں, ہر سال روزے رکھنے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ہر سال دینی ہے, صدقات ہر سال دینے ہیں, نیکی ہر وقت کرنی ہے, لائف لانگ کرنی ہے. اسی طریقے سے ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ آپ نے جب تک آپ زندہ ہیں اپنا رکھنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو اس زاویے سے سوچیں گے کہ میں نے اتنے عرصے تک ہمیشہ انہیں قائم رہنا ہے ان نئے طریقوں پہ, کیونکہ ان کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوگا, دور اندیشی اپنے اندر ڈیولپ کریں گے, تو آپ کی عادتیں جو ہیں یہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی ایک طریقہ ہے. اچھا سر, ایک اور جو چیز کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ عادت کا اپوزٹ ہے علت.
تو ہماری زندگی کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی سی علتیں آ رہی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے سے ایڈکٹیو بیہیویئرز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ عادات ہیں اور یہ ہماری علتیں ہیں. ان علتوں کو والدین اپنے بچوں کے اندر کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر تاکہ وہ ان کے اوپر کام کر سکیں اور ان کو ان کی زندگی سے نکال سکیں. سر جب بھی کوئی بھی عادت ہے نا, وہ آپ کا ایک تو روٹین ہوتی ہے, ڈیلی پیٹرن ہوتا ہے. ڈیلی پیٹرن کے بعد وہ کمپلسو بن جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو بار بار سوچ آئے گی, اور جب تک آپ وہ کریں گے نہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ کا موڈ مزاج اس عادت کے گرد گھومنا شروع کر دے. وہ علت ہے, وہی نیگیٹو بیہیویئر ہے, اسے ایڈکشن کہتے ہیں. آپ چاہے وہ ایک کپ کافی کا ہو, چاہے وہ کیمیکل ایڈکشن ہو یا نان کیمیکل, کافی نہیں ملی آپ کا دماغ خراب ہے, آپ اریٹیبل ہیں, آپ کو بہت برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گیمز نہیں کھیلی, آج آن لائن گیمز کھیلتے ہیں, آپ بس موڈ خراب ہے, آپ کی کریونگ ہو رہی ہے. گیملنگ کیا ہے, ایک نان کیمیکل چیز ہے نا. اسی طرح سے اسکرینز کیا ہیں. تو بے شمار ایسی نیگیٹو عادتیں ہیں یا علتیں ہیں, جیسے سگریٹ کرنا, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ جو ہے نا وہ کیا نام ہے, جو فاسٹ فوڈ ہے, فزی ڈرنکس ہیں, لوگ پانی نہیں پیتے, فزی ڈرنکس سب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ہیوی ایکسیسو کنزمپشنز جو ہوتی ہیں کسی بھی عادت کا, کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کوئی بھی چیز جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ پازیٹیو ہو بھی تو اس کے اندر نیگیٹو افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم علتوں کی اگر ڈیفینیشن دیکھ لیں تو علت ہم اس سے کہیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے فزیکل ہیلتھ کے اندر, ہمارے بایولوجیکل ہیلتھ کے اندر, ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ میں, ہماری جو اسپرچل لائف میں, فائنینشیل لائف میں, ریلیشن شپ میں نیگیٹو آؤٹ کم اس کے آنا شروع ہو جائیں. نیگیٹیوٹی یعنی چاہیے انہیں متاثر کرنا شروع کر دیں, ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری علتیں ہیں. تو یہ جو ایڈکشنز ہیں, تو یہ جو ہمارے جو نشئی رویے ہیں, جو ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں متاثر کر رہا ہے. یہ جو نشئی رویے ہیں یہ کیسے ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں اوورآل, اور ہمیں کس طریقے سے ایک صحت مند زندگی سے بیماری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے رومینیشن ہے, ہمیشہ کوئی بھی کام ہے اس کے بارے میں سوچنا اور سوچتے ہی چلے جانا, اٹھ کے پریکٹیکلی ایکشن نہ کوئی کرنا. کوئی آپ کا اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن پلان نہیں کیا, لیکن آپ سوچتے رہتے یار میں یہ کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, اور اسی رومینیشن میں رہتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں. انگزائٹی ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے, فار ایگزامپل میری اسائنمنٹ ہے, میں نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے. اب آپ اس کو سوچ رہے میں نے اسائنمنٹ کرنی ہے, اور کر کے سوچ کے اپنی انگزائٹی کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن اٹھ کے کر نہیں رہے اسائنمنٹس. ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رسپانس پرسسٹنس ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے تو غصہ ہی کرنا ہے, ہر مسئلے کا حل غصہ ہے, ہر چیز میں غصہ کرنا ہے. تو ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ آپ کسی بھی ایک چیز سے ہی پرابلم سالو کرتے ہو, کہ مسئلہ کوئی بھی ہو آپ کا حل جو ہے نا وہ غصہ ہے, آپ اس کو ٹھیک کرو گے غصے سے ہی, آپ اس کو رسپونڈ کرنے کا جو آپ کا رد عمل ہے وہ غصہ ہے. تو وہ یہ سارے کے سارے نیگیٹو بیہیویئر ہیں. ایڈکٹیو بیہیویئر, راتوں کو جاگتے رہنا اور دن کو سوتے رہنا, پھر کوئی پیٹرن نہیں ہے کھانے پینے کا, جو آیا کھا لیا, جب چاہا کھا لیا, کوئی میلز نہیں ہے, کوئی بریک فاسٹ نہیں ہے جی, کوئی لنچ نہیں ہے, کوئی ڈنر نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے. فیملی ٹائم نہیں ہے, کوالٹی ٹائم نہیں ہے. جیسے خود کو الگ کر دینا, سوشلی جو ہے نا ایک سوشل آئسولیشن میں چلے جانا اور اپنی اسی خلوت میں ہی رہنا, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہ کرنا, باقی لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. سارے کے سارے ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں. والدین کیا کریں, پیرنٹس کیا کریں, ان ایسے رویوں کو آئیڈینٹیفائی وہ کیسے کریں, اور پھر اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جب ایک شخص ہے, فار ایگزامپل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک روم میں بند ہے, باہر نہیں نکلتا, آپ ناک کرتے ہیں, اس کے پاس پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ موبائل فون ملتا ہے یا لیپ ٹاپ ملتا ہے,
تو بیسیکلی وہ اپنے 6 سے 8 گھنٹے ایسے گزار رہے ہیں. لیپ ٹاپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو جگائے رکھتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے نیگیٹیولی. وہی تو بری عادت ہے نا, وہی تو علت ہے. تو کسی چیز نے آپ کو فلی کنزیوم کیا ہوا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ کیوں ہے ایسا, وہ اندر ایسے روم میں کیوں بند ہے, وہ وقت پہ کھانا کیوں نہیں کھاتا, ہمیشہ جلدی میں کیوں رہتا ہے, وہ گھر کیوں نہیں آتا, گھر سے باہر کہاں ہوتا ہے. تو گھر سے باہر کہیں ہوگا نا, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا. وہ لوگ کون ہیں, وہ کیوں ہے, ایسا کیا ہے, اٹریکشن کیا ہے ان چیزوں میں, جس چیز نے آپ کی اولاد کو کنزیوم کیا ہوا ہے, اس میں اٹریکشن کیا ہے, اس میں پلیئر کیا ہے. آپ اس پلیئر کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایسا کیوں ہے. تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ایسا کیوں ہے, اس کے پیچھے بیسک موٹیویشن کیا ہے, کاز کیا ہے, تو اس کو فکس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے, اس پرابلم کو سالو کرنا ایزی ہے. اور اگر وہ پرابلم آپ کے ہاتھوں سے سالو ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اتنا نالج اور ایڈیکویٹ اسٹریٹجیز ہیں, تو پھر آپ اس کو پرسو کریں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں, آپ پرابلم سالو کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنل لیول پہ آپ کو گرومنگ چاہیے, انفارمیشن چاہیے, اسٹریٹجیز چاہیے, ڈسکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ان عادتوں سے جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ چاہیے. تو آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ ان پرابلمس, ان پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کیونکہ وہ پیٹرنز اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, اتنے پلیئریبل ہوتے ہیں کہ آپ کو اس ایکٹیویٹی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو تبھی تو وہ آپ سے الگ ہے نا. آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, اسی لیے تو میں الگ بیٹھتا ہوں, کیونکہ میں پھر اپنا فون چوز کرتا ہوں, اپنی چیزیں چوز کرتا ہوں. ناظرین, آج کا یہ ہمارا جو ٹاپک تھا یہ ہیبٹس سے ریلیٹڈ تھا, جس میں ہم نے ہیبٹس کو ڈسکس کیا, اور اچھی عادات یا بری عادات یا جو ایڈکشن ہے یا جو ہمارے ایڈکٹیو رویے ہیں, یہ کس طریقے سے ایک انڈیویجول کی لائف کو متاثر کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کی زندگیوں کے اوپر نیگیٹیو یا پازیٹیو ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور یہ کس طریقے سے ہمیں دھکیل رہے ہوتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کی طرف. تو ہم نے اس ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں, یہ آج کی جو ڈسکشن ہے, یہ آپ کی اور ہماری زندگی کے اندر پازیٹیو اور اچھا بدلاؤ لے کر آئے گی, اور ہم اچھی عادات سیکھنے میں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی مدد کریں گے, اور ایک بہتر لائف سٹائل اپنانے کے لیے کوششیں کریں گے, اور اپنے بچوں کو نشے سے, ایڈکشن سے, کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن سے دور رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. تھینک یو.